ان کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ بھی ہمارے رڈار پر ہیں اور ہم بھی ان کی لسٹیں بنا رہے ہیں، اور یہی سب نے رہنا ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ قانون ہاتھ میں لیں، آپ بے گناہوں کے ساتھ ظلم کریں اور اس کے بعد پنجابی میں کہتے ہیں ناتے توتے نکل جائیں۔ تو حکومتی بھونپو مسلسل کرپشن کی پڑیا بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ پڑیا جس کا چورن اب کوئی نہیں خریدتا، کیونکہ یہ گورننس میں پوری طرح ناکام ہو چکے ہیں، ملک ان سے چل نہیں رہا، ادارے انہوں نے برباد کر دیے ہیں، معیشت انہوں نے تباہ کر دی ہے، گلیوں بازاروں میں دیہاتوں میں لوگ ان کو بد دعائیں دے رہے ہیں۔ تو یہ اب سمجھتے ہیں کہ اپنی نااہلی، نالائکی، کرپشن اور اقربا پروری اور بد انتظامی تو چھوٹا لفظ ہے، نو گورننس، اس کا بوجھ یہ چاہتے ہیں کسی طرح اپوزیشن پہ منتقل ہو، جو ہو نہیں سکتا۔ یہ گزارش یہ ہے کہ یہ عمران خان صاحب اور ان کے جو ساتھی ہیں وہ ہر وقت یہ کہتے نہیں تھکتے کہ پہلے کرپٹ تھے اور ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ان دودھ کے دھلے ہوئے سے کوئی یہ پوچھے کہ جس ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے آپ برسوں تک نہیں تھکتے تھے، اس نے تو آپ کی حکومت کا منہ کالا کر دیا، اور پاکستان بدقسمتی سے کرپشن کا جو انڈیکس ہے اس میں وہ اور کرپشن بڑھ گئی ہے، نیچے چلا گیا۔ تو یہ جو آپ نے کرپشن کی رٹ لگائی ہوئی ہے، آپ اپنا حساب دینے کی تیاری کیجئے۔ اور کون سی ریکوری کی ہے کسی احتساب کے ادارے نے سوائے جھوٹ بولنے کے، سوائے براڈ شیٹ کو توان ادا کرنے کے؟ نواز شریف صاحب کے بغض میں اور مسلم لیگ نون کے بغض میں آپ پورے ملک کو اپنے داؤ پہ لگا دیا۔ آپ لوگوں کے کاروبار تباہ کرتے ہیں، آپ لوگوں کا سکون لوٹتے ہیں، آپ ایک ایک فرد کو ٹارگٹ کرتے ہیں، آپ نے ہر شہر میں اپنے ٹارگٹ مقرر کیے ہوئے ہیں۔ یہ جو جھوٹ آپ بول رہے ہیں، سفید جھوٹ دن دہاڑے، یہ کب تک بیچیں گے اس کو؟ ایک آدمی تو آپ توڑ نہیں سکے الحمدللہ ہمارا، کسی آدمی کو آپ متزلزل نہیں کر سکے، کوئی شخص اپنے نظریے سے الحمدللہ نہیں ہٹا۔ اس میں آپ جو یہ آج سے 50 سال پرانے آمرانہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں، یہ نہیں چلیں گے۔ یہ کیسا نیا پاکستان ہے جس میں ان حکمرانوں کی نحوست آ گئی ہے، پوری طرح لوگوں کا جینا حرام ہو گیا ہے۔ بھائی لوگوں کی غربت ختم کرنے پہ توجہ دو، ملک کو مسائل سے نکالنے پر توجہ دو۔ آپ سے یہ اپوزیشن ختم نہیں ہوگی، اور آپ کو رات کو پی ڈی ایم اور پی ایم ایل این خواب میں آتی ہے۔ ہمارا تو شاید آپ کو علاج کر لو یا نہ کر سکو، یہ جو بدنیتی کر رہے ہو، یہ جو اللہ کی لاٹھی آئے گی، اس کا علاج کیسے کرو گے؟ جو شخص بھی بدنیتی کرے گا، جو شخص بھی ظلم کرے گا، وہ اپنے انجام تک پہنچے گا۔ میں حیران ہوں کہ کس تنتنے کے ساتھ اور ڈٹائی کے ساتھ پی ٹی آئی کی حکومت جھوٹ بولتی ہے اور انتقام لیتی ہے۔ اس ملک میں 4 مارشل لا لگے ہیں، یہاں سول ڈکٹیٹر بھی آئے ہیں، مگر جو موجودہ حکومت ہے، ایسی آمرانہ روش ہم نے پہلے نہیں دیکھی، جو صرف یہ چاہتا ہے حکمران کہ اس کے سارے مخالف جو ہیں وہ ایلیمینیٹ ہو جائے۔ تو انشاءاللہ ہم ایلیمینیٹ نہیں ہوں گے، نہ ہماری آپ آواز بند کر سکیں گے، نہ آپ سے مسلم لیگ نون کو آپ کارنر کر پائیں گے، نہ پی ڈی ایم کو کر پائیں گے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ بدنیت ہے، آپ کی نیت میں فتور ہے، آپ اصلاح کے نام پہ فساد پیدا کر رہے ہیں ملک میں، انتشار پیدا کر رہے ہیں ملک میں۔ آپ نے لوگوں کو گالی کی سیاست سکھائی ہے، آپ نے گالی دینے والوں کی ایک پوری نسل کھڑی کر دی ہے۔ اب آپ ریاستی اداروں کا بدترین استعمال کر رہے ہیں۔ یہ وہی سول سرونٹس ہیں جن سے جب صحیح کام لیا گیا تو انہوں نے پنجاب کی حالت بھی بدلی اور مرکزی حکومت میں بھی سرو کیا۔ اب آپ چن چن کے کرپٹ اور بزدل لوگوں کو تعینات کرتے ہیں۔ تو جو بزدل افسران ہیں، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں، جو کتاب اور قانون کے مطابق نہیں چلتے، کہ یہ بزدلی ان کے کام نہیں آئے گی۔ انہوں نے بھی الٹیمیٹلی ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے۔ جو گریڈ 22 میں لگے ہوئے ہیں، گریڈ 21 میں لگے ہوئے ہیں، کوئی چیف سیکرٹری بنا ہوا ہے، کوئی کمشنر بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، کوئی کچھ بنا ہوا ہے، یہ بزدلی کام نہیں آئے گی۔ اور یہ دیانتداری کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ بہت دیانتدار ہیں، مگر آپ ظالم کا ہاتھ نہیں روک سکتے۔ آپ بہت آنسٹ ہیں، بڑے کلین ہیں، مگر آپ ظلم ہوتا دیکھ رہے ہیں اور اس کو ہونے دے رہے ہیں۔ یہ میں سول سرونٹس کو بھی یہ میسج دینا چاہتا ہوں، ان سول سرونٹس کو جن کے بارے میں ہماری کبھی یہ رائے تھی کہ یہ شریف اور دیانتدار ہیں۔ دیانتدار وہ یقیناً ہوں گے، لیکن یہ کیسی دیانت ہے کہ آپ کی ناک کے نیچے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی جاتی ہے
اور آپ بیگانہ بن جاتے ہیں تو بنے رہیں آپ بیگانہ. اس بات کا بھی آپ کو جواب اور حساب آگے جا کے دینا ہے. ایک 4 آنے کی نوکری کے لیے، ایک چھوٹے سے اقتدار کے لیے، ایک چھوٹے سے اختیار کے لیے آپ عمران خان کی حکومت کے اعلی کار بن گئے. ایسے سول سرونٹس بھی موجود ہیں. لیکن یہ دور زیادہ دیر چلے گا نہیں، کیونکہ جب کوئی حکومت یا کوئی حاکم ظلم کی انتہا کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چراغ کی لو ہے جو بجھنے سے پہلے اب یہ بھڑک رہی ہے یا تیز ہوئی ہے لائٹ، تو اس کے بعد یہ لائٹ ختم ہوگی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو رویہ ہے موجودہ حکومت کا عوام الناس کے ساتھ، اس ملک کے ساتھ، اس ملک کے اداروں کے ساتھ جس طرح مس یوز کیا جا رہا ہے، جس طرح تباہی مچائی ہوئی ہے آپ نے ہر جگہ پہ، ہر ادارے کو تباہ کر دیا ہے. ابھی ریلوے دیکھیں، اس کا سسٹم ڈاؤن ہے. کتنے دن سے ای ٹکٹنگ کا ہم بنا کے گئے تھے اتنی محنت سے. ایک ای ٹکٹنگ کا سسٹم تو آپ سے ایک ادارے کا ٹھیک نہیں ہو سکتا. چلیں اب ملک چلانے، اس طرح ملک چلتے ہیں. دیکھیں جی، ایک بات بڑی واضح ہے کہ موجودہ حکومت کا جو ٹاپ ایجنڈا اس کے 2 نکات ہیں. ایک تو یہ کہ اپنے سیاسی مخالفین کے بارے میں بیشنگ کرو کنٹینیوسلی، اور ہٹلر ڈاکٹرائن کی طرح اتنا جھوٹ بولو اور اتنا لاؤڈ ہو کے جھوٹ بولو کہ سچ کا گمان ہونے لگے، یا کم از کم ایک طبقہ اس پہ یقین کرنے لگے. ایک تو ان کا یہ ٹارگٹ ہے اور اس پہ وہ چل رہے ہیں حکومت میں آنے سے پہلے، اور اب کلائمیکس ہے اس فن کا. دوسری جو ان کا ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ اداروں کو، جو قومی ریاستی ادارے ہیں ان کو اور اپوزیشن کو آپس میں بھڑا کے رکھو. یہ ان کا جھگڑا رہے گا، ان کے درمیان تناؤ رہے گا تو ہمارا اقتدار جو ہے وہ کسی طریقے سے اس کا وقت پورا ہوتا رہے گا. تیسری کچھ چیز ان کے پلے نہیں ہے، کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ ایک ایک ادارے کو اٹھا لیں تو سوا ستیہ ناش کر چکے ہیں اس کی تفصیل میں جانے کی اس وقت ضرورت نہیں ہے. لیکن یہ کام چلنے والا نہیں ہے. جہاں تک عمران صاحب اور ان کے ساتھیوں کی یہ خواہش ہے اور یہ سوال ہے، جن میں ان کے وزیر داخلہ بھی شامل ہیں جو ریلوے کا بیڑا غرق کر کے اب وزارت داخلہ کو برباد کرنے پہنچ گئے ہیں، کہ جی آپ آتے کیوں نہیں ہیں، ہمیں آپ کا انتظار ہے، یہ کہتے ہیں نا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو مشکلات کو خود دعوت دیتے ہیں، اور ایسے کردار دنیا میں جگہ جگہ پائے جاتے ہیں. یہ پہلی حکومت ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ اگر ملک میں فساد اور انتشار رہے گا اور جھگڑا چلتا رہے گا تو ہمارا کام بھی چلتا رہے گا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ پریشان نہ ہوں. ہماری پوری کوشش ہے کہ آپ کی یہ جو چنی ہوئی ٹرم ہے، جو سلیکٹڈ کی ٹرم ہے، یہ پوری نہ ہو. بالکل ہماری صفوں میں اس حوالے سے کوئی کنفیوژن نہیں ہے، کیونکہ منتخب حکمرانوں کی ٹرم پوری ہونی چاہیے. حکمت عملی جو ہوتی ہے سیاست میں، وہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ بالکل سیدھے ہی جا رہے ہیں تو جاتے جائیں. آپ کو کبھی کبھار زگ زیگ بھی ہونا پڑتا ہے. لیکن ہدف بالکل واضح ہے اور ٹارگٹ جو ہے وہ بالکل کلیئر ہے. ٹارگٹ یہ ہے کہ اس سلیکٹڈ حکومت کو گھر بھیجنا ہے. اس کے لیے تمام جائز قانونی، سیاسی اور جمہوری طریقے جو ہیں وہ اختیار کیے جائیں گے. یہ اب آپ پی ڈی ایم پہ چھوڑ دیں، انشاءاللہ پروگرام اگلا مل جائے گا. گزارش یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا نشانہ کبھی بھی حساس ادارے نہیں رہے، لیکن بعض اوقات جب اختلاف رائے ہو جائے تو اور جھگڑے کی کیفیت بنے تو بعض ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جن پر چیزوں پہ کنٹرول نہیں رہتا. تو ایسے ایک مجھے اجازت دیجیے، تو ایسے بعض واقعات تو یقیناً ہوئے ہیں، اس کی تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے. لیکن دیکھیے، بنیادی طور پہ تو ہمارا جب بھی الیکشن ہوگا تو وہ ہمارے سیاسی حریف کے ساتھ ہوگا. اور اگر ایک ایسا گروہ جسے سیاسی جماعت کا نام دے دیا جائے یا غلاف چڑھا دیا جائے اور وہ حرکتیں وہ کرے جو ملٹری ڈکٹیٹرز نے بھی نہیں کہی، تو پھر اس کے بعد اس کو آپ کیسے سپیئر کر سکتے ہیں اور کیسے آپ اس کو موقع دے سکتے ہیں کہ وہ مزید وقت لے اور ریاست کو مزید برباد کرے. ہمیں ہر ان کے حکومتی جبر کے مقابلے میں ٹھوک بجا کے جواب دینا چاہیے. اگر کسی وقت نہیں دیا تو اس کے لیے معذرت خواہ ہیں. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے زگ زیگ کی، زگ زیگ اور یو ٹرن میں بہت فرق ہے. یو ٹرن تو یہ جو آپ نے کہا بالکل اس سے الٹ جاؤ. زگ زیگ یہ ہے کہ ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے، جانا وہیں ہے، لیکن آپ سیدھے جا رہے ہیں، ذرا لیفٹ رائٹ ہو سکتے ہیں، جانا وہیں ہے، پیچھے نہیں مڑنا. یہ فرق ہے. آصف علی زرداری صاحب
قابل احترام ہے ہمارے لیے. پاکستان کی ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے وہ ایک بات سنیں, ایک بہت بڑی سیاسی جماعت کے قائد ہیں, اور میرا ان سے تعلق یہ ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں گرفتار ہوئے تھے, چنانچہ ہم قیدی بھائی بھی ہیں, تو میں تو ان کے خلاف بات بالکل نہیں کروں گا. لیکن میں نے پھر تیسری بار کہہ رہا ہوں, ٹارگٹ بالکل کلیئر ہے, اور ٹارگٹ کیا ہے کہ اس سلیکٹڈ گورنمنٹ کو جو لوگوں کے لیے عذاب بن گئی ہے, ملک کے لیے دھرتی کا بوجھ بن گئی ہے, جو جھوٹوں کی حکومت ہے, بہتان لگانے والوں کی حکومت ہے, ایک مافیا کی حکومت ہے, جو کچھ یہ لوگوں کے اوپر الزام لگاتے رہے ہیں دراصل یہ خود ہیں, تو وہ ایکسپوز بھی اب ہو رہے ہیں, ابھی انہیں اور ایکسپوز ہونا ہے. روز ایک نیا مسئلہ کھڑا ہوتا ہے, اس لیے کہ یہ مکافات عمل ہے. جب آپ جھوٹ بولیں گے, جب آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھالیں گے, جب آپ چلتے ملک کو انٹرپٹ کریں گے, تو پھر بعض اوقات آپ کو اقتدار ملتا ہے. یہ میں بات سنیے, آپ کو اختیار ملتا ہے مگر آپ کی عزت چلی جاتی ہے. یہ جو ہے نا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ, مجھے میرے ایک بزرگ نے جو ایک بہت بڑے سیاستدان تھے, دنیا میں نہیں ہیں, کشمیری پولیٹیشین, ان سے میں نے یہ سمجھا اور سیکھا تھا. انہوں نے مجھے یہ بتایا تھا کہ بیٹا بعض اوقات اختیار اور اقتدار چلا جاتا ہے لیکن اللہ کریم عزت دے دیتا ہے, اور بعض اوقات اقتدار اور اختیار مل جاتا ہے مگر عزت نہیں رہتی. پی ٹی آئی اور عمران خان صاحب کے ساتھ یہی کچھ ہوا. دیکھیے پی ایم ایل این کیا کہتی ہے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر الیکشن کو ریفارم کرنا چاہتے ہیں, جو کہ ہونا چاہیے اس ملک میں, اور تاکہ الیکشن کے بعد یا ڈیورنگ الیکشن یا بیفور الیکشن ریگنگ کا الزام کوئی فریق نہ لگا سکے, تو پھر آپ ایک پیکج لے کے آئیں, الیکشن ریفارمز کا پیکج لائیں, اور وہ آپ اپوزیشن سے شیئر کریں, پی ایم ایل این سے, پی ڈی ایم سے, پیپلز پارٹی سے, پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں. ہم اس پہ بالکل صدق کے دل سے مدد بھی کریں گے, تعاون بھی کریں گے, کنٹریبیوٹ بھی کریں گے. لیکن اگر آپ پیس میل میں ایسی قانون سازی کریں کہ ایک آپ ایسا قانون لانا چاہتے ہیں کہ آپ کے ایک وزیر جن کی دوہری شہریت ہے اور 3 آپ کی ایم این ایز جو اس کی زد میں آئی ہوئی ہیں, ان کو بچانے کے لیے 3 خواتین ہیں اور ایک وہ واڈا صاحب ہیں, فیصل واڈا صاحب, ایک وہ, ان کو اگر آپ بچانے کے لیے قانون لانا چاہ رہے ہیں تو یہ پھر پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن ہے جس کی آپ ساری زندگی مخالفت کرتے رہے ہیں, اس کو ہم سپورٹ نہیں کریں گے.